کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈالا. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی منافق کے گھر میں پیدا کر دیتا. مگر اس ہاری کے اکبر کی ذات کا نامحدود احسانوں میں سے افضل ترین احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ہمیں بچپن سے اہل بیت کے قصے سنا سنا کر بڑا کیا. جس گھرانے میں ہم نے توحید کا پرچم بلند ہوتے ہوئے دیکھا. کبھی ماؤں نے ناز علی سنایا، لوریاں دیتے دیتے قصہ اصغر سنایا. اور بس اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈالا. اور تمام در درود و سلام محمد آل. چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری فطرت یعنی اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے رشتہ جوڑے رکھو گے اور یہ دونوں کبھی بھی جدا ہونے والا نہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن اور اہل بیت دونوں کی محبت واجب ہے. اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ رکھا یعنی گمراہی یقینی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات اہل بیت کے ساتھ ہے. اور جس نے بھی اہل بیت کا رستہ چھوڑ دیا یعنی وہ نجات سے بہت زیادہ دور ہو گیا. جیسے ایک پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں ویسے ہی انسانیت کے بھی دو بازو ہوتے ہیں. ایک علم اور دوسرا عمل. جیسے کہ ایک پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کے بغیر صحت اور سلام سیدھے پرواز نہیں کر سکتا ویسے ہی انسان علم و عمل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. علم و عمل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. مگر عطادار رسول خدا نے مسلمانوں کے لیے ہر چیز کا بندوبست کیا ہوا ہے. جیسے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا اور عمل حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑا. عمل حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا رستہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پر قائم ہیں. مگر آج کل کے دور میں تو لوگ یوں ہی بولتے تھے کہ ہمیں مولا سے بہت زیادہ محبت ہے. اس زبانی محبت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے اخلاق اپنے اندر دکھلائیں، ان جیسے اعمال اپنے اندر دکھلائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو استعمال کریں. تبھی ہم مانے جائیں گے کہ ہم سچے دوست ہیں اہل بیت کے ساتھ.
حبیب مولا کے بہت سچے دوست تھے. عزاداروں، ایک مرتبہ جناب حبیب کے بابا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ باتیں کر رہے تھے. رسول خدا نے دیکھا کہ ایک بچہ امام حسین کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ان کے قدموں کے ہاتھ اپنے منہ کے اوپر مل رہا ہے. ان کے قدموں کے ہاتھ اپنے منہ کے اوپر مل رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا یہ کون بچہ ہے جسے میرے حسین سے اتنی زیادہ محبت ہے؟ یہ کون بچہ ہے جسے میرے حسین سے اتنی زیادہ محبت ہے؟ مظاہر نے فرمایا رسول خدا یہ میرا بیٹا حبیب ہے. مظاہر نے فرمایا یہ میرا بیٹا حبیب ہے. رسول خدا نے ان کے حق پہ دعائیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو جناب حبیب نے مظاہر کی محبت ہے نا، یہ کوئی زبانی محبت نہیں تھی، بلکہ جناب حبیب ہر روز امام حسین کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے آتے تھے، ان سے دینی تعلیم سیکھتے اور وہ قرآن حافظ بھی تھے. اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فتیہ میں شمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب کوفہ اور شام سے بہت زیادہ فوجیں آنے لگی تب بی بی زینب نے فرمایا بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 دن سے کوفہ اور شام سے بہت زیادہ فوجیں آ رہی ہیں، ہماری مدد کرنے والے تو بہت کم ہیں، لہٰذا کسی کو بلا لیجیے مدد کے لیے. امام حسین نے فرمایا بہن زینب اتنے غربت کے عالم میں ہمارا کون ساتھ دے گا؟ کون ہماری مدد کو آئے گا؟ تب بی بی زینب کی بہت زیادہ اصرار پر جناب حبیب کو خط لکھا گیا. میں اس خط کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس خط میں امام حسین نے یہ لکھا اے حبیب میں کربلا کی سرزمین پر ہوں اور 2 محرم سے کوفہ اور شام سے بہت زیادہ فوجیں آ رہی ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ بنی امیہ ہمارے خون کا پیاسا ہے اور یزید مجھ سے بیعت کروانا چاہتا ہے. اے حبیب اگر ہو سکے تو آپ میری مدد کو آ جائیے. جب جناب حبیب کو یہ خط ملا جناب حبیب نے جانے کا ارادہ کر لیا. شب عاشور جناب حبیب نے اپنے تمام انصاروں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور کہا دوستوں کل روز جنگ ہے، صلح کی بات ختم ہو چکی ہے اور کل روز جنگ ہے اور ہمیں بالکل بھی گوارا نہیں کہ اولاد رسول ہم سے پہلے قتل ہو جائے. ہماری آنکھوں کے سامنے اولاد رسول کو ذبح کیا جائے، یہ ہمیں بالکل بھی گوارا نہیں ہے. اب عزاداروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی دوستی نے بھائی جناب حبیب نے. بس میں اپنے فضائل کو سمیٹتے ہوئے مسائل کی منزل پر بیٹھ رہی ہوں. اپنی منزل کا آخری منزل پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہم دل سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی جناب حبیب کی طرح مولا کے سچے دوست بن پائے. سلام علیکم.
بیویوں کو پہلی بیوی بی زینب سلام اللہ علیہا، دوسری بیوی بی سکینہ اور تیسری بیوی بی فاطمہ الزہرا۔ عزادارو 25 محرم جب میرے مولا کو زہر دیا گیا، میرے مولا کے سارے بچے جب جمع ہوئے نا، عزادارو سارے مدینے کے سادات آئے ہوئے تھے، یہ سب امام حسن کی نسل سے تھے۔ عزادارو جب سارے لوگ جمع ہو گئے نا تو کوئی پانی لے کر آیا، کسی نے کہا مولا آپ کو پیاس لگی ہوگی پانی پی لیجیے، مولا نے کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، میرے بابا کربلا میں پیاسے مارے گئے ہیں، مجھے پانی مت دو۔ عزادارو وہ مولا تڑپنے لگے، 5 امام آگے بڑھے، ایک کہا بابا میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ سید سجاد نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا۔ عزادارو سارے سادات نے کہا مولا آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھے گا، اپنی آوازوں کو بلند رکھے۔ سید سجاد نے کہا خبردار میرے جنازے میں کوئی شان و شوکت نہ ہو، میرے بابا گرداشہ کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک تڑپتا رہا، میرے بابا گرداشہ کربلا میں 3 دن تک تڑپتا رہا، کوئی میرے بابا کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہے عزادارو سید سجاد نے کہا میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرے جنازے میں کوئی شان و شوکت نہ ہو۔ عزادارو جب 5 امام غسل دے رہے تھے نا، آج جب کروٹ دی نا امام سید سجاد کو، عزادارو پتہ نہیں کیا دیکھا رونے لگے، عزادارو سر پیٹ رہے تھے 5 امام، تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہوا؟ عزادارو 5 امام نے سر پیٹا اور پھر کہا ہائے میرے بابا کی کمر پر ابھی تک نشان ہے، یہ کیسی زنجیریاں تھی جس کے نشان ابھی تک ہے۔ عزادارو 5 امام روتے رہے۔ عزادارو وہ تابوت کو اٹھایا گیا، جنت البقیع لے کر گئے۔ 5 امام نے بڑی تہذیب سے جنازے کو اٹھایا۔ بس عزادارو